مقدسہ سیکولاسٹیکا کے بارے میں جو کچھ بھی جانا گیا ہے وہ گریگری دی گریٹ کے مکالموں اور تحریروں میں ملتا ہے۔ گریگری دی گریٹ نے بتایا کہ بینیڈکٹ کے 4 ہم عصروں میں ایک یہ بھی شامل تھیں۔ آپ نے مونٹی کسینو کے آس پاس کے علاقے میں ابتدائی کیلنڈروں میں اور جگہوں کے ناموں میں آپ کی زندگی کے بارے میں بیانات کی تصدیق کی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کی تعریف مقدس گریگری دی گریٹ نے بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے ان کا بیان کر رہے ہیں۔ مقدس گریگری کے مطابق آپ سن 480 عیسوی میں نورسیا اور امبریا کے ہاں پیدا ہوئیں۔ آپ کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ آپ سینٹ بینیڈکٹ کی سگی بہن تھیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ اور مقدس بینیڈکٹ جڑواں بہن بھائی تھے۔ مقدس گریگری یہ بتاتے ہیں کہ مقدس سیکولاسٹیکا بچپن ہی سے اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر چکی تھیں۔ وہ اور اس کا بھائی اکٹھے ہی بڑے ہوئے اور پھر ایک دن سینٹ بینیڈکٹ روم پڑھائی کے لیے چلے گئے۔ اس دور کی لڑکیاں زیادہ تر اپنے باپ کے گھر ہی رہتی اور اپنی شادی کا انتظار کرتی یا پھر اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر کے پاک خدمت کا ساکرامنٹ لیتی اور پاکیزگی کی زندگی گزارتی۔ بینیڈکٹین روایت کے مطابق جب مقدس بینیڈکٹ نے اپنی مشہور خانقاہ قائم کی تو آپ نے بھی پلمنوریلا میں اپنا ٹھکانہ کر لیا۔ آپ نے ان تمام جوان لڑکیوں کے لیے خانقاہ قائم کی جو خدا کی خدمت میں پاک خدمت کا ساکرامنٹ لے چکی تھی۔ یہ بینیڈکٹ لڑکیوں کے لیے بہت پہلا کانوینٹ تھا جہاں وہ آزادی سے خدا کی خدمت کرنے کے لیے تربیت حاصل کرتی رہی۔ آپ کا کانوینٹ آپ کے بھائی کی خانقاہ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ سال میں ایک دفعہ اپنے بھائی سے ملنے جاتی اور چونکہ آپ کو اپنے بھائی کی خانقاہ میں اندر جانے کی اجازت نہ تھی اس لیے کچھ دور ایک گھر میں اپنے بھائی سے ملتے۔ آپ جب بھی مقدس بینیڈکٹ سے ملاقات کرتے تو آپ روحانی امور پر ہدایات لیتی اور کلام مقدس کے نسخوں کی تشریح پر بات کرتے۔ ایک دفعہ جب آپ اپنے بھائی سے ملنے کو آئیں تو آپ کے بھائی اور ان کے ساتھیوں نے اجازت چاہی تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا آج رات ہم سب اکٹھے دعا کریں گے اور روحانی امور پر بات چیت کریں۔ اس پر مقدس بینیڈکٹ نے کہا کہ وہ ایک رات بھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں گزار سکتے۔ اس پر آپ نے آنکھیں بند کر کے دعا شروع کر دی اور کچھ دیر بعد ہی تیز آندھی اور طوفان آ گیا۔ باہر تیز بارش ہونے لگی۔ اس پر آپ کے بھائی نے کہا آپ نے خداوند سے کیا کہا؟ آپ نے ان کو جواب دیا جو میں نے آپ کو کہا اور آپ نے نہیں مانی وہی بات میں نے خداوند سے کہی ہے اور انہوں نے مان لی ہے، اس لیے اب اگر آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں۔ اس پر مقدس بینیڈکٹ اور ان کے ساتھی ساری رات وہاں ٹھہرے۔ اس رات ساری جماعت نے خوب عبادت کی اور اگلی صبح کو گئے۔ اس عبادت کے 3 دن بعد مقدسہ سیکولاسٹیکا خداوند میں سو گئی۔ مقدس بینیڈکٹ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی روح ایک کبوتر کی صورت میں آسمان پر پرواز کر گئی اور اسی دن مقدسہ کا انتقال ہوا۔ اس پر انہوں نے سیکولاسٹیکا کے بدن کو خانقاہ میں منگوا لیا اور اس قبر میں رکھا جو انہوں نے اپنے لیے بنوائی تھی۔ مقدس سیکولاسٹیکا کی روح سن 543 عیسوی میں خداوند کے حضور پہنچائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد مقدس بینیڈکٹ نے آپ کے کانوینٹ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مقدس سیکولاسٹیکا بینیڈکٹین بچوں کی مربی مانی جاتی ہیں۔ آپ کو طوفان اور بارش کے خلاف پکارا جاتا ہے اور آپ کی عید 10 فروری کو منائی جاتی ہے۔ اس دن کو بینیڈکٹین کیلنڈر میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ تصویروں میں آپ کو بینیڈکٹین چوگے میں یا اکثر ایک ہاتھ میں بینیڈکٹین اصولوں کو تھامے ہوئے اور کبوتر کے ساتھ دکھائی دیا جاتا ہے۔ سیکولاسٹیکا کو ملک آسٹریا کے ایک اعلیٰ
قیمتی یادگاری سکے کے لیے مرکزی صورت کے طور پر چنا گیا۔